بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو یہ 36واں سبق ہے فعل کی اقسام کا، اس کی تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے فعل معروف اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے سبق میں سنا جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اسے فعل معروف، اور جس فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل لازم اور متعدی کسے کہتے ہیں اور یہ کیا عمل کرتا ہے۔ پھر اس کا جواب اگر میں عرض کروں تو ویڈیو پھر طویل ہو جائے گی، آپ کو اسی سبق سے بھی جواب اس کا مل سکتا ہے۔ اس دوسرے سوال کا جواب ہوگا جس فعل کا مفعول بھی نہ آ سکتا ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں، اور جس فعل کا مفعول بھی آ سکتا ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں فعل 6 اسماء کو نصب دیتے ہیں: مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمجیز، اور فعل متعدی مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ متعدی کی کتنی اور کون کون سی قسمیں؟ ابھی ہم نے سنا متعدی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ فعل متعدی جس کا 1 مفعول بہ ہو۔ نمبر 2 وہ فعل متعدی جس کے 2 مفعول بہ ہوں اور 1 مفعول بہ سے بھی گزارا چل سکے۔ نمبر 3 وہ فعل متعدی جس کے 2 مفعول بہ ہوں اور دونوں لازم ہوں، 1 سے گزارا نہ چلایا جا سکے۔ نمبر 4 وہ فعل متعدی جس کے 3 مفعول بہ ہوں۔ اور یہ جو تیسری اور چوتھی قسم ہے یہ خاص ہیں۔ تیسری قسم ہے وہ افعال قلوب سے، اور جو چوتھی قسم ہے اس کے لیے بھی آپ کو اسماء لکھا دیے گئے تھے۔ آگے آتے ہیں دوسری تمرین کی طرف۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف اسے تو فعل معروف کہیں گے، انہوں نے مجہول لکھ دیا۔ نمبر 2 جس فعل کا مفعول بہ آتا ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ جس فعل کا مفعول بہ آتا ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے جس فعل کا مفعول بہ آتا ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جس فعل کا مفعول بہ آتا ہو اسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اور جہاں مفعول بہ نہیں آ سکتا وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہر فعل فاعل کو اور 6 اسماء کو رفع دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہر فعل فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور فعل کے 4 مفعول بہ ہوتے ہیں۔ غلط ہے۔ فعل کے 3 مفعول بہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ نے بیک مفعول، اور دوسرا بدو، تیسرا بسہ۔ 3 مفعول بہ، ایک کے ساتھ 1 مفعول بہ ہے، دوسری قسم میں 2 مفعول بہ اور 1 بھی آ سکتا ہے، اور تیسری قسم میں بھی 2 مفعول بہ اور چوتھی قسم میں 3 مفعول بہ۔ چوتھے کا ہم نے نہیں پڑھا کہ کہیں 4 بھی آتے ہیں، 3 مفعول بہ آتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں تمرین نمبر 3 کی طرف۔ مندرجہ ذیل جملوں میں فعل کا عمل بیان کریں۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، یہ جو عبارت دی گئی ہے، جملے دیے گئے ہیں، کلمات، ان میں ہم نے فعل کا عمل بتانا ہے۔ صرف یہ بتانا ہے کہ فعل نے کیا کیا ہے۔ پہلا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قال کیا ہے؟ فعل ہے۔ رسول اس کا فاعل ہے۔ رسول اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور اس فعل نے اپنے فاعل کو کیا عمل کیا؟ حالت رفع دی، رسول اللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے سافر الاخوان راجلین۔ اس میں الاخوان کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ الاخوانی یہاں پر لکھا ہوا ہے، الاخوانی نہیں ہے، الاخوانا ہے، انہوں نے غلطی سے زیر ڈال دی ہوگی۔ سافر الاخوانا، سافر فعل ہے، یہ اپنے فاعل کو کیا دے گا؟
رفع دے گا تو الاخوانا، حالت رفع اس کی کیا ہوگی؟ الاخوانا۔ اور راجلینی یہ حالت نصب میں ہے، راجلینی یہ حالت نصب میں ہے، دو بھائیوں نے پیدل سفر کیا۔ تو الاخوانی یہ حالت رفع نہیں، یہ زیر انہوں نے غلطی سے لکھ دی ہوگی، الاخوانا ہے، حالت رفع میں بھی نون پر زبر ہوگا، الاخوانا۔ سافر الاخوانا راجلینی، دو بھائیوں نے سفر کیا۔ یحج المسلمون بیت اللہ، اب یہ جو یحجو ہے فعل مضارع معروف ہے، المسلمون فاعل ہے، تو اس فعل نے یحجو نے المسلمون کو کیا دیا؟ رفع دیا۔ المسلمون یہ حالت رفع میں ہے، بیت اللہ اللہ کے گھر کا حج کیا، مسلمان اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں، مسلمان یحجو حج کرتے ہیں یا کریں گے، حج کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اب اس نے بیت اللہ، اس کو بھی کیا یحجو نے بیت اللہ جو کہ مفعول بھی ہے کو نصب دیا ہے یحجو نے۔ یحجو یہاں دونوں پر عمل کر رہا ہے، فاعل کو حالت رفع اور مفعول بھی جو ہے بیت اللہ اس کو اس نے حالت نصب دی ہے، بیتا، ٹھیک ہے، بیت اللہ۔ اب اللہ کے اسم کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ پھر مضاف الیہ بن رہے ہیں، تو اس صورت میں مضاف الیہ ہمیشہ ہم نے پڑھا ہے مجرور ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں یا کریں گے مسلمان، بیت اللہ۔ تو یحجو یہاں پر دونوں پر عمل کر رہا ہے۔ آگے ہے ذہبت سعاد صباحا، سعاد صبح چلی گئی، صبح چلی گئی، اس میں اب صبح کا تذکرہ ہے تو اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ زمانہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہبت فعل معروف ہے، سعاد چونکہ غیر منصرف ہے سعاد، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آ رہی، سعادن نہیں آ رہا، تو سعاد غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ ایک عورت کا نام ہے۔ اور صباحن کیا ہے؟ مفعول فیہ، زمانے کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ جو وقت یعنی زمانہ کے معنی پر جو دلالت کرے گا تو وہ مفعول فی ہوتا ہے، تو یہ مفعول فی ہے کہ سعاد جو ہے صبح سویرے چلی گئی، صبح سویرے گئی، تو سعاد کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، اور صباحن کس حال میں ہے؟ حالت نصب میں، اور یہ صباحن ہے کیا؟ مفعول فی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شربا لبن شربتن، پیا گیا لبن، شربا پیا گیا، اصلی دودھ پیا گیا، شربتن اصلی، لبن دودھ، اور شربا پیا گیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، پینے والے کا پتہ نہیں ہے، پیا گیا یہ تو پتہ چل گیا، پینے والا کون ہے یہاں اس کا پتہ نہیں ہے، تو شربا جو فعل مجہول ہے یہ اپنے نائب فاعل لبن کو حالت رفع دے رہا ہے، لبن، اور دودھ پیا گیا تو دودھ پر بھی فعل واقع ہو رہا ہے، تو یہ نائب فاعل بھی ہے اور شربا کا یہ مفعول بھی ہے۔ شربتن جو ہے یہ خالص دودھ پیا گیا، شربا فعل مجہول۔ تو اب اس نے کیا عمل کیا ہے؟ یہی عمل کیا ہے کہ اس نے لبن خالص، لبن کو اس نے حالت رفع دی، خالص بھی آگے لکھ دیں تو یہ صحیح رہے گا، لبن کے آگے لبن خالص، اگر خالص نہیں لکھا تو شربتن حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، شربتن بھی۔
صحیح ہے. اعطیا، اعطی الفقیر دینارن، اعطیا فعل مجہول، دیا گیا فقیر کو دینار. اب اعطیا نے کیا عمل کیا ہے؟ اعطیا کیا ہے؟ اعطا یعطیا، یہ اعطا یعطی سے بنے گا اعطیا. اعطا فعل معروف، یعطی مضارع معروف، اس سے بنے گا مجہول اعطیا، فقیر کو دیا گیا. کیا دیا گیا؟ دینارن حالت نصب میں، مفعول بھی حالت نصب میں ہے، الفقیر نائب فاعل اس کا حالت رفع میں. تو اعطیہ فعل مجہول نے کیا کیا؟ اپنے نائب فاعل یعنی الفقیر کو حالت رفع دی، اور دینارن مفعول بھی کو اس کو اپنا مفعول بھی کو حالت نصب دی. آگے کیا ہے جی؟ شربت ماء زمزم قائما. شربت میں نے پیا ماء زمزم قائما کھڑے ہو کر. اچھا، اب یہ کھڑے ہو کر کیا بیان ہو رہا ہے؟ کھڑے ہونے کی حالت بیان ہو رہی ہے. ایک تو شربت جو فعل ہے، تا اس میں جو تو ضمیر، فاعل اس کا متصل ضمیر، ماء زمزمہ، ماء زمزمہ مفعول بھی، اور قائمن اس کا حال، قائمن اس کا حال ہے. ماءن قائمن حالت نصب میں ہے، اور تو جو ضمیر ہے شرب تو میں، تو ضمیر حالت رفع میں ہے، اس کا جو فاعل ہے. میں نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا. قضا، قضى القاضی قضیۃً. اب القاضی حالت رفع میں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اسم منقوص ہے، اور اس کی حالت رفع تقدیری ہوتی ہے. قضیۃً حالت نصب میں ہے، قاضی نے مقدمہ کا فیصلہ کیا. نمبر 9، جاء اخوک مسرورا. تیرا بھائی آیا خوش تھا، وہ خوشی میں تھا، خوشحال تھا، یا مسکرا رہا تھا، یعنی وہ خوش تھا، خوش ہو کر آیا. اب یہ اس میں حال بیان ہو رہا ہے، مسرورن حال ہے. اخو کا حالت رفع میں ہے. اخو، اخو کیا ہے؟ حالت اس کا جاء کا جو فاعل ہے، جو آنے والا ہے، بھائی، تیرا بھائی آیا. تو آنے والا جو فاعل ہے یہ حالت رفع میں ہے. جاء فعل نے اس کو حالت رفع دی، اخو. اور مسرورن یہ مفعول بھی ہے کہ وہ خوشحال تھا، خوشی میں تھا. مسرورن یہ اس کا حال ہے، اور اس کو حالت نصب دی ہے جاء فعل نے. آگے ہے امتلأ، امتلأ الانام، امتلأ الاناء ماءً پانی کا بھرنا. امتلأ الاناء برتن کا بھرنا. برتن بھر گیا ماءً پانی سے. تو امتلاء نے الاناء کو حالت رفع دی اپنے فاعل کو، اور ماءً جو ہے جو بھرا گیا ہے، جو مفعول بھی ہے، اس کو حالت نصب دی ہے ماءً. امتلاء الاناء ماءً. تو یہ سبق آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور تمرین بھی آپ کی مکمل ہو گئی. ایک مثال، قرأت وتلمیذا القرآن قراءة صباحا امام القاری متودجین تحصیلا للثواب. میں نے طالب علم کے ساتھ صبح کے وقت قاری کے سامنے باوضو ہو کر ثواب پانے کی نیت سے قرآن کی قراءت کی. تو اب اس میں قرأت، قرأ فعل، تو ضمیر متصل اس کے ساتھ اس کا فاعل، میں نے پڑھا. تو اس فعل نے تو کو جو ہے وہ حالت رفع میں وہ لائی، قرأت.
اور باقی جتنے اسماء ہیں ان کو اس نے حالت نصب دی ہے۔ اس میں و تلمیذن، یہ جو واو ہے نا، یہ اور والا نہیں ہے کہ اور شاگرد، نہیں، یہ واو بمعنی مع کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ واو وہ مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، تو یہاں پر واو بمعنی ساتھ، مع، شاگرد کے ساتھ، میں نے قرآن پڑھا شاگرد کے ساتھ، تلمیذن شاگرد، تلمیذن اس میں کیا ہے، مفعول معہ، مفعول معہ، اور القرآن یہ مفعول معہ بھی، مفعول بھی ہے۔ قراءتن مفعول مطلق ہے، قراءتن یہ شروع میں جو قرأت ہے اس کا ہم معنی ہے، مفعول مطلق ہے۔ صباحن کیا ہے، یہ مفعول فی ہے، صبح کے وقت، یعنی اس میں وقت کا، زمانے کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ جو مفعول فی ہے۔ اور امام القاری یہ بھی مفعول فی ہے۔ متودیین یہ کیا ہے، حال ہے، باوضو ہو کر، یعنی وضو کی حالت میں، تو یہاں پر حال یہ بیان کر رہا ہے۔ تحصیل للثواب، ثواب کی نیت سے، ثواب کے ارادے سے، یہ کیا ہے، یہ مفعول لہو ہے، ثواب کے لیے، ثواب کے ارادے سے، یعنی یہ ایک مثال ہے اور اس میں سارے افعال جمع کر دیے گئے۔ تو یہ لکھ لیجئے، یاد کیجئے۔